جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ہماری جو مقررہ وقت تھا، اس کا مطلب ٹائم کتنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لیٹ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور وقت رکھا ہو. جیسے ہم کرتے ہیں نا، ہم نے ہر کام لیٹ ہی کرنا ہوتا ہے. کلاس میں بھی آنا ہے تو رام رام سے اٹھ کے جب دل کرے گا تو اس وقت آ جائیں گے. ایسے نہیں، ٹائم پہ جب علم لینا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، اس وقت پہ پہنچو. قرآن کی تعلیم لینا چاہ رہے ہیں، وقت کے اوپر آئیں، وقت پہ کام کریں. یہ دل کے اوپر نہیں چلتی کہ اس میں میرا دل آج کیا کر رہا ہے. دنیا کی بھی بلکہ تعلیم اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھیں، آپ دیکھیں ہر اسکول کا، ہر کالج کا، ہر کلاس کا ایک ٹائم ہے نا، اور وہاں پہ آپ ٹائم پہ پہنچتے ہیں. چاہے آپ کتنے بھی تھکے ہوں، چاہے آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، مہمان آئے ہیں یا کچھ ہے، آپ وہاں پہ وقت پہ پہنچتے ہیں کیونکہ آپ نے فیس دی ہوتی ہے نا. تو آپ کو یہ ہوتا ہے اگر میری کلاس مس ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بچوں کو بھی نہیں کلاس ہم مس کرنے دیتے. لیکن دیکھیں قرآن اتنی فالتو چیز ہم نے سمجھا ہوا ہے، چلو اس کے لیے تو گئے نہیں گئے کوئی بات نہیں، ہم یہ خود ہی پڑھ لیں گے، یہ کون سی اتنی مشکل آیتیں ہیں، تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جانی. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا، بس ٹھیک ہے. نہیں، کمٹمنٹ، ٹائم پہ آنا بھی کمٹمنٹ ظاہر کرتا ہے آپ کی. اور ایسے ہی لوگ پھر آگے یقین کریں وہی آگے دین کا کام بھی کر سکتے ہیں جن میں شروع سے کمٹمنٹ ہوتی کہ ایک بات ٹھان لی ہے نا، بس اس کام کو میں نے پورا کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ واحد انسان ہے جن کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت ملی ہوئی ہے نا، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے. اور یہ انوکھی ملاقات ہے. دیکھیں، ذرے کی ملاقات رب کے ساتھ، ایک ذرہ ہے، انسان ذرے سے زیادہ نہیں ہے. تو ذرے کی کمال کے ساتھ ملاقات سمجھ لیں. اب جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. فرمایا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے کہ میں دیکھوں تیری طرف. اب دیکھیں ارینی اور انظر کا اس لیے میں نے آپ کو میننگ اسی لیے بتایا تھا کہ آپ دیکھیں، فرمایا اے رب مجھے دکھا دے، ایک دفعہ دکھا تو صحیح. اور میں کیا دیکھوں؟ میں ایسے دیکھوں گی، میری تو ظاہر ہے ایک دفعہ دیکھنے سے تو نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف انسان دیکھے تو نظریں کیسے ہٹ سکیں گی؟ پھر تو میں دیکھتا ہی رہوں. اس میں محبت جھلک رہی ہے، اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں. لیکن یہ دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ وہاں پہ جنتیوں کو ایز اے ریوارڈ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، ایز اے ریوارڈ، انعام ہوگا یہ. اسی لیے تو جو مجرم ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محجوبون کا آتا ہے نا لفظ متففین میں، تو اللہ تعالیٰ حجاب میں ہوں گے ان سے. اور ان کے لیے یہ بھی اس دن اتنا بڑا غم ہوگا کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سک رہے. قال لن ترانی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اچھا، اب آپ یہ بھی دیکھیں، یہاں پہ آیا تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لن ترانی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری رؤیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہیں فرمایا لن اورا، مجھے دیکھا جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دیکھا جا سکتا ہے مگر وہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لن ترانی، ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکو گے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم دیکھو، ایک نظر ڈالو بس جبل پہ، ایک دفعہ دیکھو پہاڑ کی طرف. یعنی چلو یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس کا ایک تجربہ کرو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پھر اگر وہ قائم رہے، کیونکہ وہ تو پہاڑ ہے، اتنی سخت چیز ہے، اگر وہ قائم رہا اپنی جگہ پہ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اپنی جگہ پہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے. یعنی پہاڑ جیسی اگر سخت چیز نے، اگر اس نے مجھے برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے، تمہارا بھی کوئی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، اللہ اکبر، جعلہ دکن، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ. پہاڑ تو ایسے ہو گیا جیسے چکنا چور ہو کے ریت کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں نا، اس طرح فلیٹ ہو گیا. تو
اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھوں تو پھر میں، جیسے آج کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمیں اللہ نظر آئے تو پھر ہم یقین کریں گے اس کا، پھر ہم ایمان لے کریں گے، ایسا نہیں تھا ان کا. ان کی خواہش وہ محبت والی تھی. تو کیونکہ جب کلام کیا نا اللہ تعالیٰ سے، آواز سنی، تو پھر بے ساختہ یہی پکار اٹھے اللہ مجھے دکھا بھی دینا. تو اللہ تو وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کو دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں ہے. تو اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی اور چیز کو دیکھا جائے، اس طرح سے نہیں ہے. وہاں پہ بھی اللہ جنت میں بھی اس خاص طاقت دیں گے تو انسان اللہ کو دیکھ سکے گا، اس جسم کے ساتھ تھوڑی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ڈیزرونگ لوگ. موسیٰ علیہ السلام تو ابھی تجلی، اللہ کی تجلی کی طرف نہیں دیکھا تھا، پہاڑ کی طرف ہی دیکھا تھا جس میں تجلی پڑی ہے. موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. خر موسیٰ صاعقہ، استغفر اللہ. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ برداشت نہیں ہو سکا ان سے. یہ بھی بے ہوشی بھی ایک ویسے نعمت ہے انسان کے لیے کہ انسان ڈائریکٹ مرتا نہیں ہے، جب کوئی چیز اسے برداشت نہیں ہوتی تو بے ہوش ہو جاتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے بہت اسٹرانگ آدمی تھے. فلما افاق، جب افاقہ ہوا، جب ہوش میں آئے. اللہ کو تو پتا تھا کہ موسیٰ نہیں سہار سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا نہیں موسیٰ میں نے نہیں دکھانا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھ لو. اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھ لو، اگر یہ دیکھو یہ رہ گیا تو تم بھی رہ جاؤ گے، تو پھر تم مجھے دیکھ لینا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ نہیں انسان کے اندر برداشت اس کو دیکھنے کی. تو جب ہوش میں آئے ایک دم کیا کہا، قال سبحانک تبت الیک، اللہ تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کس بات پہ کی؟ یہ جو ابھی میں نے مطالبہ کیا ہے نا تجھے دیکھنے کا، یہ صحیح نہیں تھا. اس کا مطلب یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے نا یہ بات، تو میں ایسا مطالبہ کروں اس طریقے کے مطابق نہیں ہے نا جیسا اللہ نے طریقہ رکھا ہے. تو ایک دم اپنی وہ آئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسی بات ہی نہیں آس کرنی چاہیے تھی. تو دیکھیں پیغمبر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی کتنا زیادہ وہ رکھتے ہیں نا، چیک رکھتے ہیں کہ یہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے نوح علیہ السلام کو ایون قیامت کے دن اس چیز کے اوپر کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، یہ بھی میرے سے غلطی ہو گئی. ہم تو ان چیزوں کو غلطیاں سمجھتے نہیں، کوئی ایسے کر کے تو ہم بے پرواہ رہتے ہیں، لیکن پیغمبر ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنی سی بات بھی ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. کوئی مقام نہیں ہے اس کا، نیچے لیول پہ ہے بالکل ایمان میں. اس کو پھر نہیں نظر آتی ہیں اپنی غلطیاں، اس کو پھر بڑے گناہ کر کے بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سو واٹ. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ سبمٹ کرتا ہوں. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے دیکھ کے مانوں گا، اللہ میں ایمان لے کر آتا ہوں. یہ کیوں کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں؟ جب کوئی غلطی ہو جائے نا، انسان اپنے ایمان کی دوبارہ تجدید کر سکتا ہے کہ اللہ ری ایشورنس جیسے ایمان کی ہے کہ اللہ میں ایمان والا ہوں. اب دیکھیں اللہ پاک کتنے میرا رب پیارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ یعنی میں تو سے ناراض نہیں ہوں موسیٰ، تجھے چنا ہے، یعنی تجھے نبوت دی نا اپنے پیغام دینے کی لوگوں تک، تجھے اس کے لیے سلیکٹ کیا. اور انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ میں نے تجھے چنا ہے. یعنی وحی کا پیغام تیرے اوپر آتا ہے، یعنی تجھے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا میں نے، تو اس لیے میں نے تو تجھے یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بچے سے ماں ناراض ہو گئی ہو، بچے کو یہ ڈر ہو کہ ماں ناراض تو نہیں ہو گئی، تو بچہ ماں کو اور لاڈ کرے گا، تو ماں کہے گی میں تم سے ناراض تھوڑی ہوں، بھلا میں دیکھو تمہیں یہ بھی لے کے دی یہ بھی لے، تم کیوں فکر کرتے ہو، میں ناراض تھوڑی ہو گئی تم سے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دینا. اللہ کو تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کے نہیں تھا کہ ان کا کوئی ایسی انٹینشن تھی، محبت میں کہا تھا. اللہ کہتے ہیں نہیں موسیٰ میں نے تو تجھے سارے انسانوں پہ چنا اپنے پیغام کے ساتھ، ابھی کلام ہی اور اپنے کلام کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں میں نے کلام کیا، تیرے سے کیا. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو اب تم ایسا کرو یہ لے لو جو تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی یہ تختیاں، یہ رہنمائی، یہ انسٹرکشنز
وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ، اس کے اوپر ہی شکر ادا کرو کہ تمہیں یہ ہدایت مل گئی۔ کس ہدایت کے اوپر شکر گزاری کا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو ہدایت ان کو ملی، جو ان کو تورات ملی، جو ان کو وہ تختیاں ملی جن پہ 10 کمانڈمنٹس تھی، کیا آپ سوچتے ہیں یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے کی بات ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں نہیں، شکر تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر مجھے پیسے مل جائیں اور نعمتیں کھانے پینے کی اور یہ مل جائیں تو تب شکر ادا کروں۔ ہم کبھی قرآن کی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں؟ جو شکر ادا کرے گا نا وہ ظاہر ہے پھر اس کا حق بھی دے گا۔ جس نعمت کی آپ کو شکر گزاری کیا ہے، قدردانی ہے۔ جس نعمت کی آپ کو قدر آ جائے پھر آپ اس کو چھوڑ کے نہیں رکھ سکتے ایسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نعمت پہ شکر کرو یہ جو تمہیں دی جا رہی ہے۔